الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایسے ہی بیکار پیدا نہیں فرمایا. بنی نوع انسان خدا کی مخلوق میں بڑی قیمتی مخلوق ہے. بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، مگر انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی بنایا، بڑا اشرف بنایا. خاص نعمتیں، خاص صلاحیتیں انسان کو اللہ رب العزت نے نوازی ہیں. انسان اگر اپنے آپ کو بنائے، اپنے ظاہر کو سنوارے، اپنے باطن کو سنوار لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہیتا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیاب انسان، کامیاب لوگ، کامیاب بندوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتلائی، کام بتلائے کہ انسان کب کامیاب ہوگا، کب ناکام ہوگا. اللہ کے بندے کیا کریں گے تو کامیابی کا درجہ پائیں گے اور کیا کریں گے تو ناکام ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بے شمار ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ کامیابی کی نشانی ہے، یہ کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، کامیاب لوگوں کی علامتیں ہیں. کہیں فرمایا کہ کچھ چیز میں تمہیں بتا دوں جس سے تم دنیا و آخرت کی فلاح و بہبودی کو حاصل کر لو. بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں. سورۃ العصر جس کی تلاوت ابھی خطبے کے اندر کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی وقت کی قسم کھاتے ہوئے والعصر
ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، ساری انسانیت نقصان میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے نقصان میں تو ہیں، مگر ان میں سے جو لوگ یہ کام کریں گے وہ لوگ نقصان سے نکل گئے ہیں، یعنی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تمام کے تمام نقصان میں، مگر جو یہ کام کر لیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ آگے اللہ رب العزت 4 چیزوں کو گنواتے ہیں، الا الذین آمنوا، سارے انسان خسارے میں مگر وہ کامیاب ہیں جو ایمان لے آئے۔ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے بندو، اے بنی نوع انسان، اے ابن آدم، تیری زندگی بیکار ہے اگر تو ایمان نہ لائے، تیرا جینا بیکار ہے اگر تو ایمان والا نہ بنے، اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، قیامت پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت جہنم پر، غیب کی باتوں پر، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جس پر ایمان لائے بغیر بندہ کامل ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف 1-2 چیزوں کو مان کر بھی بندہ کامل ایمان والا نہیں کہلاتا، تمام چیزوں پر جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور دوسرا کام نیک اعمال کریں۔ ایمان لا لیا مگر اعمال نیک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں 24 گھنٹے گزرتے ہیں، کبھی بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، روزے کی توفیق نہیں ہوئی، مسجد آ کر اپنی پیشانی رب کے سامنے رگڑنے کی توفیق نہیں ملی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی نقصان اور خسارے میں ہیں۔ کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں۔ آپ سوچیں، انسان کوئی بھی، میں ہوں، آپ ہوں، میں ایمان لایا، میں نیک اعمال کر رہا ہوں، اتنی چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا۔ بھئی میں اچھا ہوں، میں ایمان لا لیا، نماز پڑھ رہا ہوں، نیک اعمال کرتا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، حج میں نے ادا کیے، عمرے کیے، صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ دیا، جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کر سکتا تھا میں خرچ کرتا ہوں، جان مال وقت اللہ کے لیے لگا رہا ہوں، اتنا کافی ہونا چاہیے تھا۔ اس پر تو اللہ راضی ہو جائے کہ بھئی میں نے اپنی جانب سے تمام اعمال، تمام کام مکمل کر لیے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے کام کافی نہیں ہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے تیسرا کام وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی، سچائی کی، نیک باتوں کی وصیت کرتا رہے، نصیحت کرتا رہے، لوگوں میں نیک باتوں کی تبلیغ کرے، نیک باتوں کو پھیلائے، اس کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے، حق کی بات لوگوں تک پہنچائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ چوتھا کام وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین، صبر کی نصیحت کرتا رہے۔ فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور جتنی امتیں گزری ہیں، جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ذمہ داری دے کر بھیجی۔
فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جی کہہ دیجئے اپنے امتیوں سے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ یا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، عرب کے لوگوں میں تھے، عرب کے درمیان تھے، صرف عرب کے لیے نہیں، یا صرف جو اپنا خاندان تھا، خاندان قریش، صرف اسی خاندان کے لیے نہیں، اپنے قبیلے، قوم اور اپنے شہر والوں کے لیے نہیں، بلکہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی کہلواتے ہیں کہ میں تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے ہر ایک انسان کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، نبی جی ہم نے آپ کو صرف تھوڑے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا، صرف قوم قبیلے کے لیے نہیں بھیجا۔ پہلے کے انبیاء آتے تھے اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کچھ شہروں کے لیے، کچھ ملکوں کے لیے، جیسا اللہ کا حکم ہوتا وہ اپنی محنت کر کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، چاہے آپ عرب میں ہو مگر دنیا کے کونے میں رہنے والے ایک انسان تک کے لیے بھی آپ نبی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو کام سونپا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا اپنے نبی کو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنانے کے لیے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، اور اللہ کے ایک ایک بندے کو اس کے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کے لیے۔ ظاہری گندگی اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی، باطنی گندگی کہ اسلام کو چھوڑ کر جتنے دوسرے مذاہب ہیں سارے گندے مذاہب ہیں، تمام کے تمام میں نجاست بھری پڑی ہے، تمام کے تمام گندے ہیں، اسلام پاک مذہب ہے، لوگوں کو گندگی سے نکال کر پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے مقاصد گنوائے کہ نبی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، کتاب کی تعلیم دے، یعنی آیتیں پڑھانے کے بعد، سنانے کے بعد قرآن کی تفسیر کے تحت قرآن کے احکامات بتلائے، ان احکامات پر امت کو عمل پیرا کرے، ان احکامات پر امت کو چلائے، حکمت کی تعلیم دے، انہیں اللہ تعالیٰ کے رازوں سے، اس کے نیازوں سے امت کو آراستہ کرے، امت کو آگاہ کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک فرمائے، امت کے دل کو پاک کرے، امت کے اعمال کو پاک کرے، امت کے دن اور رات کو پاک کرے، امت کے 24 گھنٹے کی زندگی کو پاک و صاف ایسا بنا دے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ مقاصد دے کر بھیجے تھے۔ مفسرین نے قرآن کی تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کچھ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ جو نبوت کا کام تھا، یہ جو نبی کے مقاصد تھے، مقصد تھے نبی کو بھیجنے کے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے امت کے ایک ایک فرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہتر امت ہو، اچھی امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھیجی گئی ہو۔ کوئی چیز کوئی بنانے والا بناتا ہے تو اس کے مقاصد بتاتا ہے۔ بھئی فیان کا مقصد بنانے والا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ہوا کے لیے بنایا ہے، مائک کا مقصد بنانے والا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو
آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے، بلند کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جس چیز کا جو ہوتا ہے بنانے والا بتاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟ اخرجت للناس، تم ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ لوگوں کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، دوسرے لوگوں کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں میں بھلائی کا حکم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنے پر امید ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ نیک امید ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو۔ خود تو نیک ہونا یہ تو ثابت ہے ہی، بندہ اللہ کا ایمان لانے کے بعد گنہگار بن جائے یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان بندہ لا لے، نبی پر ایمان لے آئے، اس کے بعد بندہ گناہ میں پڑ جائے، یہ تصور سے دور کی بات ہے، یہ خیال میں بھی آ نہیں سکتا۔ ہمارے اعمال چاہے اس کے خلاف ہیں کہ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود، اللہ رسول کو ماننے کے بعد بھی ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، ملوث ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ چاہتے تو یہاں پر بتلا سکتے تھے کہ تمہیں نکالا گیا تھا کہ تم پہلے اپنے آپ کو نیک بناؤ، پھر دوسروں کو نیکی کا حکم دو، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ سیدھے فرماتے ہیں کہ تم تو نیک رہو گے ہی، تمہیں دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی نیک امیدی ہم سے رکھتے ہیں، ایک ایک بندے سے اللہ تعالیٰ اتنے پر امید ہیں کہ عالم ارواح میں تو ہم نے صاف کہا تھا الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں؟ کیا میں تمہارا داتا نہیں؟ تمہارا کرتا دھرتا نہیں ہوں؟ تمام نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے سب کرتا دھرتا ہے۔ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کو ماننے کا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا، ہم نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وعدے سے مکر جائے، وعدے سے پلٹ جائے، یہ ایمان والے کی شان ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو نیک ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم کرو، اس لیے تمہیں بھیجا ہے، دوسروں کو بھلائی کی تعلیم دو، اس لیے تمہیں بھیجا ہے، دوسروں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، اس لیے تمہیں بھیجا ہے، اور خود تو برائی سے رکتے ہو ہی، دوسروں کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم دوسروں کو برائی سے روکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے جو مقاصد تھے، اللہ کے نبی کے بعد امت کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کے ایک ایک فرد پر واجب رکھی ہے۔ واجب ہے لوگوں کو اچھائی کی بات بتانا، اچھائی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، گناہوں سے روکنا، اللہ کی نافرمانی سے روکنا، یہ امت کے ایک ایک فرد پر واجب ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کا جو بھی امتی کہلاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ کام کرے، اور اسی کو نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اللہ کی طرف بلانا، جو اللہ سے دور بھٹکے ہوئے بندے ہیں انہیں لا کر اللہ سے جوڑنا، اللہ کے گھر سے جوڑنا، نبی کی فکروں سے جوڑنا، سنتوں والی زندگی میں ڈالنا، اللہ کے احکامات پر لگانا، اور برائیوں سے روکنا، بری باتوں سے روکنا، بری باتوں سے لوگوں کو بچانا، اسی کام کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ تبلیغ کسی الگ کام کا نام نہیں، تبلیغ کسی الگ جماعت کا نام نہیں، تبلیغ کسی الگ فرقے کا نام نہیں، بلکہ تبلیغ نبی کی فکروں کا نام ہے، تبلیغ نبی کی ذمہ داریوں کا نام ہے، تبلیغ نبی کی محنت کا نام ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ نبی امت کی یاد میں، امت کی فکر میں رات رات بھر روتے تھے، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی، سینے پر آنسو بہتے، داڑھی سے بہتے ہوئے سینہ بھیگ جاتا تھا، امت کے درد میں جو نبی روتے تھے اسی فکر کا نام تبلیغ ہے۔
ہم نے تبلیغ کو ایک الگ ہی سمجھ رکھا ہے. کام کرنے والے الگ، وہ جماعت الگ، وہ کام الگ، وہ الگ ہی فرقہ. ایسی ذہنیت لوگوں کی بن گئی ہے. بلکہ امت کا ایک ایک فرد، مجھ پر، آپ پر، یہاں پر بیٹھے ایک ایک فرد پر، ہماری بات سننے والے ایک ایک فرد پر بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ تبلیغ کا کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام، اچھائی کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ کام اللہ تعالیٰ نے نبی کے ایک ایک امتی پر فرض اور واجب قرار دیا ہے. ہم تمام پر یہ بات ضروری ہے، ہم تمام پر، کہ دعوت تبلیغ کا کام کریں. ہاں، تبلیغ کہیں فرض عین ہے، کہیں پر فرض کفایہ ہے. تبلیغ کہیں پر فرض عین بن جاتی ہے، یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. کچھ موقعوں پر فرض عین بن جاتا ہے، کہیں پر فرض کفایہ بن جاتا ہے. فرض عین کسے کہتے ہیں؟ دن کی 5 نمازیں فرض عین ہیں ہر ایک پر. فرض عین یعنی ہر ایک انسان پر الگ الگ فردن اس پر واجب ہو. وہ ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اسے کہتے ہیں فرض عین. اور فرض کفایہ کہتے ہیں جیسے کہ جنازے کی نماز، محلے میں کوئی شخص انتقال کر گیا، سارے محلے والوں پر اس کی نماز ادا کرنا، نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے، مگر فرض کفایہ ہے. محلے کے کچھ لوگ بھی ادا کر لیں گے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی. ایک بھی ادا نہیں کرے گا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. اسے فرض کفایہ کہا جاتا ہے، اسے فرض عین. لہذا جہاں پر اپنی بات چل سکتی ہو، اپنی طاقت کے ذریعے سے کسی کو نیکی پر لگا سکتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو نیکی پر لگا سکتے ہیں، وہاں پر نیکی کا حکم کرنا، وہاں پر برائی سے اسے روکنا، یہ فرض عین ہے. باپ پر فرض عین ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کرے، وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے، اسے نیک اعمال پر ڈھالے، اسے برائیوں سے بچائے. حاکم پر فرض عین ہے کہ وہ اپنے محکوموں پر، اپنے ماتحتوں پر اچھائی کا حکم کرے، انہیں برائیوں سے روکے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، جتنی قدرت دی ہے اتنا کام کرنا فرض عین ہے. اس کے علاوہ غیروں تک دین کی دعوت کا پہنچانا اور مسلمانوں میں دین کی تعلیمات کو عام کرنا، جیسے جمعہ کی واعظ و نصیحت ہو، مکاتب کے اندر جو اساتذہ بیٹھ کر بچوں کو دینی تعلیم پڑھاتے ہیں، مدارس کے اندر جو دینی تعلیم دی جاتی ہے، خانقاہیں جہاں پر اللہ والے اولیاء اللہ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، مرکز ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، دعوت تبلیغ میں نکلتے ہیں، اپنا وقت، اپنا جان مال لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ سے دور بندوں کو اللہ سے لا کر جوڑتے ہیں. یہ فرض کفایہ ہے. اگر کہیں بھی علاقے میں کچھ لوگ بھی کر رہے ہوں تو تمام کے تمام سے ذمہ داری ساقط تو ہو جاتی ہے، مگر فرض سب پر ہے. اگر کوئی کرنے والا نہیں تو تمام کے تمام گنہگار. الغرض کہنا یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے. اب کوئی مسلمان یہ کہے کہ نہیں بھئی میں نیکی کا حکم بھی نہیں کرتا، کسی کو نیکی کی طرف بلاتا بھی نہیں، کسی کو برائی سے روکتا بھی نہیں، تو اسے بے وقوف کہا جائے گا. تبلیغ کے نام سے چڑ رکھتے ہوئے، تبلیغ کے نام سے نفرت رکھتے ہوئے اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا، نبی کی محنت سے، نبی کی فکروں سے، نبی کے رونے دھونے سے روگردانی کرنا، منہ پھیر لینا، یہ کسی امت کے لیے لائق نہیں ہے. ایسا کرنے والے کو ہم بے وقوف کہیں گے. بھئی احمق ہے، نبی کی محبت کے دعوے تو کرے مگر نبی کی فکر سے وہ منہ پھیر لے، نبی کے نام کے نعرے تو لگائے مگر نبی کی سے منہ پھیر لے. یہ عقل مندی نہیں ہوتی، اسے انسان کو عقل مند نہیں کہا جاتا. لہذا اپنے ذہن کو صاف کریں، دل کو بڑا کریں، وسیع القلب بنے. دل کے اندر جتنی جگہ ہے ہر بات کو سمانے کی، سنبھالنے کی طاقت اور وسعت پیدا کریں. بھئی انہیں وہ کام انہیں وہ کرتا سو، انہیں تبلیغ والا ہم نے اس سے محبت نہیں، انہیں تبلیغ کا کام کرتا سو ہم نے اسے دیکھتے نہیں، اسے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں.
کچھ لوگوں نے یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے تبلیغ والوں کو سلام کرے تو کافر ہو جاتی ہے. سلام کرنا سنت، سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب. سلام کرے تو سلام کا جواب دینے تیار نہیں، واجب چھوٹا چل گنہگار ہو رہا ہے. ان کے ذہنوں میں یہ ڈال رکھا ہے کہ بھئی جواب دے آلے تو تمہاری بیوی تمہارے اوپر حرام ہے. اللہ معاف فرمائے، دین کو اتنا معمولی ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سلام جو سنت ہے وہ سلام کرنے سے لوگوں کو ہم روک رہے ہیں. کچھ لوگوں کی ذہنیت ایسی بنی پڑی ہے، دیکھ کر مسکرانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ صدقہ و خیرات کرے، روزانہ اس کے جسم کے جو جوڑ ہیں تمام پر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ صدقہ کرے، ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ کرے. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں اتنی طاقت نہیں کہ ہر جوڑ کے بدلے ہم ایک ایک صدقہ کرتے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام گنوائے کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے. راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا کر چلے جانا، پتھر درمیان میں پڑا ہے سائڈ میں کر دیے، کچھ میخ وغیرہ پڑے سائڈ میں کر دیے، کوئی تکلیف دہ چیز سائڈ میں. فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے. مسلمان کو ہنس کر، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ہنس کر مل لینا، سلام کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. سنت بھی ہے، صدقہ بھی ہے. اتنے بڑے ثواب کا کام، اور صرف اس وجہ سے جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے تبلیغ کو سمجھا ہی نہیں، اس کی محنت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. بھئی یہ کام اللہ کا کام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام صرف کچھ لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ خود یہ کام کرتا ہے. واللہ یدعو، اللہ دعوت دیتا ہے الی دار السلام، جنت کی طرف. اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، راہ دکھلاتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے، یہ نبی کا کام. نبی کی فکریں، اس سے روگردانی کرنا، نبی سے روگردانی کرنا، اللہ سے روگردانی کرنا ہے. دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اپنے دل کو وسیع کریں. دنیا میں ساری دنیا، سارے عالم کے اعتبار سے یہ بات کہیں کہ اگر کسی جماعت نے، کچھ لوگوں نے، کسی مکتب فکر نے سارے عالم میں پھر کر اگر کسی جماعت نے سب سے زیادہ انسانوں کو اللہ سے اگر جوڑا ہے تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے شہروں کے اندر، ہمارے محلوں میں جو لوگ اس کام میں لگے، اگر ان سے بھی جا کر پوچھ لیں کہ ان کی زندگی پہلے کیسی تھی اور کب بدلی، تو نام دعوت و تبلیغ کے کام کا آئے گا. کوئی ساتھی ہوگا جس نے جا کر ان کی فکر کی ہوگی، ان کی منت سماجت کی ہوگی، ان کے ہاتھ پکڑے ہوں گے، پیر پڑے ہوں گے، انہیں لے کر راستے میں نکلا ہوگا، تب جا کر ان کی زندگیاں بدلی ہوگی. ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ مل سکتے ہیں. زندگیاں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے سے بدلی ہیں. وجہ کہ اگر غلط کام ہوتا اللہ تعالیٰ اس کام کو اتنا پروان ہی نہ چڑھاتے. کام حق تھا، کرنے والے حق پر تھے، ان کی فکریں تھی، اخلاص کے ساتھ کرتے تھے، اللہ کے لیے کرتے تھے. اللہ نے ان کی فکروں کے ذریعے سے، ان کی محنتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کی زندگیاں بدلی ہیں. آج کل سعودی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ تشویش ہے کہ سعودیہ نے دعوت تبلیغ کے کام پر کرنے والوں پر پابندی لگا دی. پھر وہ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ نہیں، وہ کچھ الگ ایک جماعت ہے، ایک سنگٹھ ہے جس کا نام ہی تبلیغ انہوں نے رکھا ہے. افریقہ وغیرہ کہیں پر انہوں نے اس کے لیے پابندیاں لگائی ہیں. مگر پھر اور تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ نہیں، اسی کام پر پابندی لگائی. آپ حضرات جانتے ہیں، آپ تمام کے علم میں ہے کہ آج کل سعودیہ میں کیا کیا ہو رہا ہے. عرب ممالک کے اندر تھیٹر کھل رہے ہیں، ناچ گانے عام ہو رہے ہیں. کہیں دور نہیں، جدہ ریاض جو مکے کا کیپٹل ہے، وہاں پر تھیٹر کھل رہے ہیں، وہاں پر ناچ گانے ہو رہے ہیں. آل سعود آل یہود بن گئے ہیں. اس کی ایک الگ کہانی، اس کے الگ وجوہات کہ وہاں پر اب جو حکمران بیٹے ہیں ان کے پاس دینی تعلیم کم ہے. انہوں نے مسلم ماؤں کا نہیں بلکہ غیر ماؤں کا دودھ پیا ہے. ان کے خون کے اندر مسلمانوں کا خون نہیں، اسلام نہیں دوڑ رہا
بلکہ کفر دوڑ رہا ہے. اور وجہ بھی سن لیں. وجہ مختصر طور پر یہ ہے کہ تعلیم کا فرق پڑا. تعلیم کا فرق. یہ جو NEP کے بارے میں بھی بار بار باتیں ہو رہی ہیں, نیو ایجوکیشن پالیسی جو آنے والی ہے ہمارے ملک کے اندر بھی, تعلیم کے ذریعے سے بندہ جو بدلتا ہے, انسان کی سوچ جو بدلتی ہے. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مسلمانوں کی اولاد تو ہیں مگر ان کے اندر ایمان باقی نہیں ہے, جن کے نام تو مسلمان کے ہیں مگر ان کے اندر ایمان باقی نہیں ہے. 7-8 مہینے پہلے کی بات, ٹمکور کے اندر ایک مٹھ ہے, وہاں پر کچھ مسلمان بچے پڑھتے ہیں, بے شمار مسلمان بچے. ہم نے ان کی تعلیم کا نظم صحیح طور پر نہیں کیا. ہمارے لاکھوں روپے شادیوں میں ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا. بڑے بھی مالدار, ہمیں مالدار, انہوں اتنی گرینڈ سے کرے تھے, ہمیں اور گرینڈ سے کریں گے. انہوں اتنا جہیز دیتے, ہمیں اتنا جہیز دینا. انہوں 80 لاکھ کی گاڑی, ہمیں 80 لاکھ کی گاڑی. ہمیں اس میں الحمدللہ تیار ہے, مگر اپنی قوم کے لیے اچھے سکولز دینا, اچھی تعلیم دینا, دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم اچھے طریقے سے دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور غیروں کے اندر یہ فکریں ہیں, انہیں پتا ہے, ان لوگوں نے سالوں سے محنت کی ہے, عرصوں سے محنت کی ہے, ان کے پاس سارا نتیجہ موجود ہے کہ کس طریقے سے کس قوم کو الجھایا جا سکتا ہے, بگڑایا جا سکتا ہے. تمام ان کے علم میں ہے. اس مٹھ کی بات کرتا ہوں میں کہ وہاں پر ایک جماعت گئی تھی, مطلب کچھ لوگ گئے تھے. یہ NEP کے سلسلے سے بات جب اٹھی, گزشتہ سال سے باتیں چل رہی ہیں, تو وہاں پر کچھ مسلمان کالج میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جمع کر ایک جگہ اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہوا, بات چیت ہوئی, بچوں کو نصیحت ہوئی, بچے نصیحت سن لیے. سوال اور جواب کے لیے کچھ منٹ ان کے لیے دیے گئے. اگر کچھ سوالات آپ کے دل میں ہوں, دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, کچھ مسائل جاننا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. 10-15 سوالات ان بچوں نے ایسے کیے جو اسلام کے بالکل مخالف تھے. پوچھنے والے دوسرے نہیں بلکہ مسلمان بچے تھے. اس میں سے ایک سب سے بڑا سوال جو بچے کا یہ تھا, وہ بچہ یہ کہہ رہا تھا, آپ اللہ ہے بول کو ثابت کر دے رہے تو ہمیں اللہ کو مانتی, ورنہ یہ سب جھوٹ ہے. اللہ ہے بول کر ثابت کرے تو اللہ کو مانتی, ورنہ یہ سب جھوٹ ہے. بولنے والا کوئی غیر نہیں, مسلمان بچہ, جنہیں بچپن سے ماں باپ اس کے مسلمان ان کی گود میں پلا بڑا ہے, مگر اس کی حالت اب یہ ہے, تعلیم کے ذریعے سے اس کی ذہنیت کو ایسا بدلا گیا ہے کہ وہ اب اللہ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آئے دن ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں. حالانکہ اسلام ایسا مذہب ہے جس کی ہر بات عقل اور فہم میں آنے والی ہے. فطرت, اسلام دین فطرت ہے. انسان کے مزاج کے مطابق عقل اور سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے. اللہ کا ایک ہونا عقل سے بھی ثابت ہے, خود قرآن اس کے دلائل دیتا ہے, احادیث سے ثابت, قرآن سے ثابت, ساری چیزیں ثابت تو ہیں, مگر ان بچوں کو اس کا علم نہیں, اس لیے بچہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اس کی تمام وجوہات بس یہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کو تعلیم صحیح نہیں دی. بہت سارے اسکولز ایسے ہیں جہاں پر جا کر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں, نام کے لیے ہم بڑی بڑی اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں جہاں پر بچے روزانہ پریئر کے اندر غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں, غیر اللہ کے گن گا رہے ہیں. بچوں کو علم نہیں, بچے کر رہے ہیں, اور وبال ہمارے جانوں پر, کیونکہ ہم نے جا کر بچوں کو وہاں پر داخلہ دلوایا ہے, وہاں پر تعلیم ہم دلوا رہے ہیں. یہی مشکل آل سعود کے اندر پیش آئی ہے کہ ان کے لیے جو تعلیم کا نظم ہونا چاہیے تو وہاں پر نہیں تھا, باہر وہاں کی تعلیم تھی. اب جو وہاں کے پرنس وغیرہ ہیں ان کی یہی چیز کہ باہر کی تعلیم تھی, سوچ وہاں کی, ڈھنگ وہاں کا, رنگ وہاں کا, نام مسلمان ہونے پر اندر بھی اسلام ہو یہ ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طور پر بنایا ہے, کوئی بھی چیز, سارے عالم کی چیز برائی کو بہت جلد اخذ کرتی ہے, برائی جلد پکڑ لیتی ہے. اچھائی لانے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. باغ ہے, زمین ہے, اسے باغ بنانا, خوبصورت گلستان بنانا تو اس کے لیے محنت چلتی ہے, باقاعدہ محنت کرنا پڑتا ہے, مالی رکھنا, رکھوالی کرنا, اس کی نگرانی, تمام جو کام آپ بہتر جانتے ہیں. وہی اگر اس زمین کو بگاڑنا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بس چھوڑ دینا ہے, وہ بگڑ جائے گا. کسی بچے کو, چھوٹے بچے کو اگر عالم بنانا ہے اس کے لیے محنت لگتی ہے, مدرسہ لگتا ہے, اسکول بھیجنا پڑتا ہے, بچے کو پڑھانا ہے, اس کے پیچھے محنت ہے. وہی اگر بچے کو جاہل ہی رکھنا ہے
جاہل بنانے کے لیے کوئی مدرسہ آج تک نہیں بنا، کوئی اسکول نہیں بنی. جاہل خود بخود بن جائے گا. برائی انسان کے اندر خود بخود آ جاتی ہے، اچھائی کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں. لہذا یہ ساری چیزیں جو افواہیں اٹھ رہی ہوں اٹھنے دیں، مگر آپ تمام اپنے ذہن کو پاک رکھیں، اپنے دل کو پاک رکھیں، دل کو بڑا رکھیں، وسیع رکھیں. جو بھی کام حق ہے، جو بھی کام دین کا ہے، اسے اپنا سمجھیں، وہ کسی اور کا نہیں، کسی الگ جماعت کا نہیں. جیسے میں نے شروع سے ابھی سمجھا رہا ہوں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کرنا، نیکی کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے رکنا، روکنا، بچانا، اسی کا نام دعوت و تبلیغ ہے. یہی کام کرنے والوں کو تبلیغی کہا جاتا ہے. اب کیا عیسوں کو سلام کرنا جائز نہیں؟ جائز ہے، نہیں ہے. بس سلام کرنا ان کے لیے تو ثواب کا کام ہے، سنت بھی ہے. اور یہ نیک کام کرنے والا اس محبت پر اگر ہم سلام کریں تو اس میں اور بڑا ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا کریں گے. لہذا اپنے دل کو وسیع رکھیں. یہ جو پروپیگنڈے چلتے ہیں، یہ جو افواہیں چلتی ہیں، جو غیر کہتے ہیں کہنے دیں. ہم اپنے علماء سے ربط رکھیں، علماء سے تعلق رکھیں. کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی تشویش ہو، فوراً علماء سے تعلق جوڑنا ہے، ان سے اپنے مسائل کو حل کر لینا ہے. اپنے شکوک و شبہات کا حل ان سے ہمیں حاصل کر لینا ہے، ورنہ برائی آنے میں، برائی پکڑنے میں دیر نہیں لگتی. اچھائی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.